پاکستان کے آرمی چیف کے پاس رہا ہے، وہ اپنے بوٹ کی نوک کے اوپر جو ہے اس آئین کو، جس کو اس نے حلف لیا ہوا ہے، نہیں سنیں رول آف لا کیوں نہیں ہے؟ اس کی بنیاد کرپشن ہے، اور کرپشن کا سردار آج تک کون رہا ہے؟ آرمی چیف۔ کھا کے کہتا ہوں کہ آج اگر آرمی چیف موجودہ یہ کہہ دے کہ میں نے اور میرے لوگوں نے، ارد گرد لوگوں نے، جرنیلوں نے کرپشن نہیں کرنی، ججوں کی مجال نہیں ہے کہ وہ کرپشن کر سکے، سیاستدانوں کی مجال نہیں ہے کہ وہ کرپشن کر سکیں، بیوروکریٹ کی مجال نہیں ہے کہ وہ کر سکیں، اور میرا ملک آزاد ہو گیا۔ شرف کو دیکھ لیں کہاں ہے، کتنی کرپشن کی ہے۔ آپ دیکھ لیں کیانی کو دیکھ لیں، میرا ملک لوٹ کے چلا گیا۔ یہ میری بہادر افواج اس وقت IMF کے غلام ہیں۔ آپ دیکھ لیں وہ جو سعودی عرب میں ہے، راہیل شریف، اس کو دیکھ لیں۔ اور جب باجوہ کو پکڑا جاتا ہے، کون پکڑتا ہے؟ میں اور آپ پکڑیں گے انشاءاللہ۔ جب میں نے ایک جرنیل کو یا دو جرنیل کو باسٹرڈ کہا گیا تو پورے ملک کے اندر جو ہے، آج سن لیں ذرا ترجمان آرمی کا، میرا سب سے بڑا دشمن میری قوم، میری چند جرنیلوں کا کام ویڈیو بنانا ہے تاکہ بلیک میل کر سکیں۔ کی بات کر رہا ہوں، اس آئین کی بات کر رہا ہوں جس کے تابع آپ نہیں ہو۔ اگر ہو تو میرا ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ اس آئین کے تابع ہے تو پھر شہباز شریف سے آپ کا، زرداری سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ آج تک جتنے آرمی چیف رہے اس نے آرمی رول آف لا کو ختم کیا، اس لیے کہ وہ کرپٹ تھے۔ میرے چند جرنیل کرپٹ، میرے چند ججز کرپٹ۔ خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ جب یہ میرے سر کے اوپر یہ ظالم مارتے تھے ISI کے یہ بغیرت، چند بغیرت، تو سیدھے آسمان میری چیخیں جاتی تھی۔ اس پر ہی نہیں، ویڈیو بناتے تھے، آڈیو سے دوسروں کو سناتے تھے۔ کوئی اس کا، ان کا باپ جو ہے ادھر بیٹھا ہوا تھا، حرام خور، میرے ملک کا مجرم، اس کو سناتے تھے۔ تو دوستو، انڈیا $5 ٹریلین کی اکانومی بن چکا ہے۔ ہم بھیک مانگ رہے ہیں۔ آصف منیر صاحب، اس پہ دھیان دو، کون ذمہ دار ہے؟ باجوہ ذمہ دار ہے، اس کے ساتھ چند کرپٹ جرنیل ذمہ دار ہے۔ یہ ہے آصف منیر صاحب آج میرے ملک کی حالت، اور اس کے ذمہ دار باجوہ اور اس کے چند کرپٹ جرنیل ہیں۔ اس لیے تم کو ٹھیک ہونا پڑے گا، میرے ملک کے لیے، اپنے اس ملک کے لیے، اپنی افواج کے لیے تمہیں ٹھیک ہونا پڑے گا۔ میں اپنے سارے جرنیلوں کو عزت کے ساتھ کہتا ہوں کہ 22 کروڑ لوگ تمہارے وار کرمنل نہیں ہیں، جنگی قیدی نہ سمجھو ہمیں۔ میری عدالتوں کے ججوں، اپنے ضمیر کو جگاؤ۔ تو آپ کا کام ہے کہ ان کو ننگا کرو گے، ان ایجنسیوں کے لوگوں کو ننگا کرو گے۔ اللہ کی قسم میں روزانہ نکلتا ہوں شہادت کے لیے، روزانہ۔ کم گراوٹ کی کوئی حد ہوتی ہے؟ ان کو تو چولی پر پانی میں مرنا چاہیے تھا۔ ان بغیرتوں کو معافی چاہو۔ جنرل صاحب، لوگوں کو بھیڑ بکریاں نہ سمجھیں۔ تو عزت ہے ہماری، حفاظت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن اس کا ایک چھوٹا جیسا، اس کو پولیٹیکل ونگ کہتے ہیں، اس نے سارے اداروں کو تباہ کر دیا۔ ہر ادارہ اس کے تابع ہے۔ کیا کسی IG کی اتنی طاقت ہے اعظم سوادی جیسے پاورفل سینیٹر کو اور وکیل کو اس کے اوپر 45 FIR کرا اور پورے پاکستان کے اندر اس کو گمایا جائے؟ یہ وہ ISI کا وہ ونگ ہے۔ یہ حقائق پہ مبنی ہے کہ جن دلالوں کے ذریعے سے ہے مجھ پہ FIR کرائی گئی، اور میں اپنے وکلا، سب وکلا جگہ جگہ میرے لیے کھڑے تھے۔ میں ان ججوں کا بھی، جس میں ہاشم کاکڑ میری زندگی کی تعبیر بن چکا ہے، وکلا کی عظمت بن چکا ہے، کہ آغا، اس قسم کے بے شمار ججز آج بھی ذیلی عدالتوں کے اندر، چھوٹی عدالتوں کے اندر بھی ایسے ججز ہیں
جو اس قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. لیکن کیا عامر فاروق جو آپ کا اور ہمارا اسلام آباد کا چیف جسٹس ہے اس کے فیصلوں کو پڑھیں، جس کو میں نے 6 پیجز کا لیٹر لکھا تھا. میں نے کہا تم پریجوڈس ہو، تم باعث ہو، تو میرا مقدمہ نہیں سن سکتے. 9 دن اس نے زائد مجھے جیل کے اندر رکھا. یہ ہے آپ کا رول آف لا. یہ وہ حقائق ہیں مفروضے نہیں جس کے لیے آپ کو اٹھنا پڑے گا اپنے ملک کے لیے. آپ نے اپنے آرمی چیف کو اس کے تابع لانا پڑے گا. آپ نے کرپشن کو جو چند جرنیل کر رہے ہیں، جو چند ججز کر رہے ہیں، جو ہم سیاستدان کر رہے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں قانون کی حکمرانی ہو. یہ تحریک جو شاداب صاحب آپ نے ہمارے وکلاء نے شروع کی ہے، یہ ہمارے عظمت کی نشانی ہے. اس سے میرا ملک جو ہے، یا یہ ہے کہ کوئی مجھے آدمی یہ بتا دے اس مجمع کے اندر، اس تقریب کے اندر یا اس سے باہر، کہ دنیا میں ایک ملک بتا دے کہ جہاں قانون کی حکمرانی نہ ہو اور وہ ملک جو ہے وہ ترقی یافتہ اور کامیاب. ایک ملک، صرف آج کا نہیں، 2000 سال جب تاریخ لکھی گئی ہے، اس لکھی ہوئی تاریخ میں مجھے ایک ملک بتا دے وہاں ڈکٹیٹرشپ ہے، ڈیموکریسی ہے، کنگشپ ہے. ایک ملک بتا دیں کہ جہاں پر قانون کی حکمرانی نہ ہو اور اس نے ترقی کی ہے. افریقن ملک اور اپنے ممالک کو دیکھ لیں. اعظم سواتی $2.5 پہ جا کے امریکہ میں ماں کو سویپ کرتا ہے اور انٹرپرینور بنتا ہے. اس لیے کہ کرپشن نہیں، سفارش نہیں. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں ہدف نہیں بنا رہا، میں اس کو ذمہ داریوں کا احساس بتا رہا ہوں جس کا اس نے اس آئین کا حل میرے آرمی چیف نے دیا ہے. آرمی چیف محبت اور احترام سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کرپشن کو ختم کر دیں اور جس طریقے سے آپ کے پہلے آرمی چیف نے اس ملک کو تباہی کے ڈہانے پہ ڈالا ہے، اس طرح نہ کریں تو میرا ملک ایک دم سے اٹھ جائے گا. اس میں قانون کی حکمرانی خدا کی قسم پیدا ہو جائے گی، اور پھر ہم IMF کے دستگر یا امریکہ کے قتل بھی نہیں رہیں گے. ہم ایک آزاد اور خود مختار قوم کی حیثیت سے جئیں گے. آج اپنی معاشی حالت کو ذرا دیکھ لیں. 3.2 بلین روپیہ آپ کے پاس، وہ بھی دوسرے لوگوں کا ہے. اس کے مقابلے میں آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں جس میں ہم کہتے تھے نکمی قوم ہے، 33 ارب. اور پھر اپنے بڑے دشمن کو دیکھ لیں، $476 ارب اس کے پاس ریزرو ہے. آپ کیسے میرے ان بچوں کو، میرے ان بیٹوں کو، بھائیوں کو کس طرح تنخواہ ادا کرو گے جو روزانہ اپنے خون سے اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن وہ جا کر آسٹریلیا کے اندر بڑی بڑی کوٹھیاں اور بڑے بڑے خزانے جو ہے اس ملک کو لوٹ کر کے لے کے نہیں جاتے. اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ نے ملک کو بچانا ہے تو سب سے بڑی بات، آرمی چیف کرپٹ نہیں ہوگا. اگر آرمی چیف ہمارا کرپٹ نہیں ہوگا، کسی کے باپ کی مجال نہیں ہے شاداب جعفری صاحب کہ وہ کرپشن کر سکے. میرے دوستو، قومی سلامتی کیا ہے؟ قومی سلامتی ہے عوام. آج جنرل صاحب بچہ خاص کر 1 کروڑ لوگ میرے، تم سے پہلے جتنے آرمی چیف اور جرنیل آئے ہوئے تھے ان کی وجہ سے نفرت پیدا ہو رہی ہے. اعظم سواتی کو تو تم نے گرفتار کر دیا، رشید شیخ کو گرفتار کر دیا، فواد چودھری کو تو گرفتار کر دیا، شندانہ گلزار کے اوپر تم نے مقدمہ کر دیا، شہباز گل کو جو ہے تم نے ننگا کیا. لیکن اس سے اثر کیا ہے؟ بچہ آج نفرت کی فضا پیدا ہو جائے گی جس میں اصلاح کی ضرورت ہے. اس لیے اگر تم نے افواج کی عزت کرانی ہے تو ہمارے کپڑے نکالنے سے نہیں بنے گی، تمہیں اپنے عمل کو بہتر کرنا پڑے گا.
تاکہ تمہیں کردار کا پیکر میرے سامنے، میری قوم کے سامنے، میری افواج کے سامنے، میری ریاست کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو۔ اور یہ جو رول آف لا کی مومنٹ ہے، یہ ان کرپٹ جرنیلوں کو، ان کرپٹ ججوں کو، خدا کے فضل، کرپٹ سیاستدانوں کے لیے موت کا پیغام ہے۔ یہ وکلا ہیں، انہوں نے 15 سال پہلے جس جدوجہد سے اپنے خون سے عدالتوں کی آزادی کا عزم کیا تھا، عدالتوں کو آزادی دی، لیکن آج عدالتیں مکمل طور پر بگڑ چکی ہیں۔ اگر نہیں تو میرے وکلا بتائیں میرا جرم کیا تھا، پڑھ لیں میں نے کیا کہا تھا۔ اور پھر ملک کی سب سے بڑی عدالت اور اس کا سب سے بڑا جج چیف جسٹس بندیال، کیا مجھ کو احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ مجھ کو ریلیف دے سکتا ہے انصاف اور قانون کے مطابق؟ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ خود باجوہ نے کہا تھا، جگہ جگہ پہ محفلوں میں کہا تھا کہ سیاستدان اس لیے نہیں اٹھ سکتے کہ ان کی فائلیں ہمارے پاس موجود ہیں، ججز کی فائلیں موجود ہیں، ان کی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے، اس لیے وکلا کو اٹھنا پڑے گا۔ ایک وکیل کو پاکستان میں کہتا ہوں کہ اگر اپنے آئین اور قانون کی حکمرانی کرنی ہے تو یہ جہاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ کہ قربان جاؤں، کہا تھا کہ ظلم کے خلاف طاقت سے۔ ہمارے پاس یہ کتاب ہے، ہمارے پاس بندوق نہیں، بندوق میں نے اور آپ نے ان جرنیلوں کو دی ہوئی ہے، اور وہ جرنیل ہماری طرف بندوق لے کے، ہمارے ملک کے نہیں، چند جرنیلوں کی بات کر رہا ہوں، ہمارے سینوں کی طرف جو ہے انہوں نے بندوق کو جو ہے اڑا لیا۔ اس لیے تو آدم سواتی کو 3:30 بجے اٹھا کر معصوم بچیوں کے سامنے اسے مارا جاتا ہے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے میرے بھائی، یہ بڑی سیریس بات ہے۔ سوچو اس کو جو میں کہہ رہا ہوں، ایمان کی بات ہے، یہ سوچو۔ اس لیے جو ہے اپنے آپ میں غیرت پیدا کرو، اور اسی غیرت سے میں کھڑا ہوں۔ اور جب تک میں خدا کے فضل سے میں وکیل ہوں، میں ممبر آف پارلیمنٹ ہوں، یہ صرف خدا کے سامنے جھکے گا، آرمی چیف کے سامنے یا ISI کے سامنے۔